عزیزان گرامی، 3 ایسی ذاتیں ہیں جن کو کپڑوں میں باندھ کے اٹھایا گیا، جس کو کپڑوں میں باندھ کے اٹھایا گیا۔ آئے عزیزان گرامی، پہلا لاشا قاسم کا تھا، جب آدمی عزادار بیٹھے ہو جسے کپڑے میں باندھ کے اٹھایا گیا۔ دوسرا علی کا لاشا، تیسرا آئے عزیزان گرامی، بیٹوں نے چادر کو زمین پہ بچھایا، علی کا سر ایسے شکافتہ ہو گیا تھا جیسے قاری کے سامنے قرآن کھل جاتا ہے۔ بیٹوں نے علی کو اٹھایا، اٹھا کے بھی 4 قدم چلے تھے۔ علی نے آواز دے کے پوچھا، حسن مجھے کس کس نے اٹھایا ہوا؟ آدمی بیٹھے ہاتھ پیارا نہ کرنا، حسن مجھے کس کس نے اٹھایا؟ بابا میں نے اٹھایا ہے، حسین نے اٹھایا ہے، ارے بابا انبیاء نے اٹھایا ہے، عباس اٹھایا۔ ہاں رونے والوں، علی کی چیخ بلند ہوئی، کہا حسن مجھے ہر کوئی اٹھائے، حسین تو نہ اٹھا۔ اجر کمال اللہ، مجھے ہر کوئی اٹھائے، حسین تو نہ اٹھا، حسین تو نہ اٹھا، حسین تو نہ اٹھا۔ بابا کیوں نہ اٹھاؤں؟ علی کی چیخ بلند ہوئی، کہا مجھے کوئی اٹھائے جس کا کوئی لاشا، اجر کمال اللہ، مجھے کوئی اٹھائے جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا ہو۔ حسین تو میرا وہ غریب بیٹا ہے جس کا لاشا کوئی اٹھانے۔ عزیزان گرامی آپ تھک گئے ہو، میں آپ کو زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، پیچھے پیچھے صحابہ ہے، ماتم کرتے آ رہے ہیں، وہ علیہ کی آوازیں بلند ہے۔ ابھی گھر سے چند قدم دور تھے علی کہ علی کی چیخ بلند ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ امیر المومنین کی خیریت ہے؟ علی فرماتے میں بحیثیت امام حکم دیتا ہوں کہ یہیں پہ رک جاؤ۔ بھائی آدمی عزادار بیٹھے ہو، میں بحیثیت امام حکم دیتا ہوں یہیں پہ رک جاؤ۔ مولا کیوں رک جائیں؟ کہا مجھے عباس نے آ کے بتایا تھا، بابا جلدی کیجئے میری بہنیں دروازے پہ کھڑی ہیں، علی کی بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، اور میرے صحابہ میری پیشانی زخمی ہے، میرا سر شکافتہ ہے، اور جب بیٹیاں دیکھیں گی میری زینب کے رونے کی آواز، علی کی غیرت کو گوانا۔ اجر کمال اللہ، علی کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری زینب کی آواز میرے بابا کے پاک کانوں تک پہنچے۔ میں کہتا ہوں یا علی، میں تیری غیرت پہ قربان جاؤں، آج 19 کی صبح تیری غیرت کو گوارا نہیں کہ زینب کی آواز کوفہ کے گھر تک پہنچے۔ ہائے علی، یہی کوفہ ہوگا، تیری بیٹی زینب بازار کا۔ پروردگار عزت حویت کے صدقہ عبادت کو قبول فرما۔ آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما۔ بالخصوص سید حیدر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت کلی عطا فرما۔ عالم انسانیت سے کرونا کا خاتمہ فرما، بالخصوص پاکستان سے خاتمہ فرما۔ ہندوستان کے جتنے مسلمان غیر مسلم انسان اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان پہ بھی رحم فرما۔ بالخصوص ہندوستان میں غریب کربلا کے عزاداروں کی محافظت فرما۔ عزت حویت کا صدقہ اس عزاخانہ کو تا قیامت قائم آباد فرما۔ بانیان بزرگان سادات مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بھائی صابر صاحب کو اپنے بچوں عزیزوں دوستوں سمیت سلامت بقرامت فرما۔ عزت حویت کا صدقہ میرے جتنے بھائی بزرگ عزیز تشریف فرما ہیں ان پر اپنا لطف و کرم فرما۔ جتنے مومنین مومنات میرے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے حق میں دعائے رحمت قبول فرما۔ ہمارے بہت اچھے دوست غلام علی جمانی صاحب، ان کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پروردگار تجھے حسین کے جوان کا صدقہ، وہ بہت بڑے عزادار ہیں، بہت بڑے ماننے والے ہیں، میرے اللہ ان کو صبر عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ باقی جتنے سادات و مومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے فردن فردن ان کے حق میں دعائے رحمت قبول فرما۔ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما،
جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، جو پولیس کے ملازمین عزاداریوں کی حفاظت پر معمور ہیں، جہاں جہاں معمور ہیں، میرے رب کی حفاظت فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ ملک امن پاکستان کے امن کو بحال فرما، ملک پاکستان کے امن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ حجت خدا کے دشمن جہاں جس حال میں ہیں ان کو ذلیل اور خوار فرما، بالخصوص جو کمینے حجت خدا کی توہین اور گستاخی کر رہے ہیں، میرے اللہ تجھے اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ ان کو واصل جہنم فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ ہمارے دست و خالی نہ لوٹا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، آج سے زمانہ کے دور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ربنا تقبل دعانا انکا انت السمیع الدعا، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جلدی تشریف لائیے۔